والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، جہنم کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، بے شک حضور شاف محشر ہیں منکرو، کیا تمہیں ان کے سامنے لایا نہ جائے گا۔ کہتے تھے بلال تشدد پہ کفر کے کہ عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، مانے گا بات ان کی خدا حشر میں نصیب، مانے گا بات ان کی خدا حشر میں نصیب، بن مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ذکر آپ کے سامنے میں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بڑی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا، آپ کی والدہ مائدہ نے آواز دی کہ بیٹا میں آپ کے پاس آگ کے اندر آنا چاہتی ہوں، تو آپ نے عرض کی امی جان آپ آگ میں تشریف لے آئیں، تو آپ کی والدہ مائدہ بھی آگ کے اندر تشریف لے گئی، آگ نے آپ کے جسم پر بھی اثر نہیں کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی محبت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی، پھر آگ کے بعد آپ تشریف لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی جا رہی تھی سوائے گرگٹ کے ہر جانور نے کوشش کی کہ آگ کو بجھایا جائے، آگ کو کم کیا جائے، اور یہ گرگٹ جو تھا یہ حالانکہ بیٹھا ہوا تو سینکڑوں میل دور تھا آگ کے، لیکن یہ پھونک مار رہا تھا۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا یہ چھوٹا فاسق ہے، یہ چھوٹا فاسق ہے، فرمایا اس کو مارو، جو ایک ضرب کے ساتھ اس کو مارے گا میرا رب اس کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ
گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ تیز تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے دل کے اندر جو بغض تھا، جو بدنیتی تھی، وہ ظاہر ہو گئی، اللہ کے نبی کا بغض۔ اب ایک طرف گرگٹ پھونک مار رہا ہے کہ آگ مزید تیز ہو، اس کے شعلے بلند ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم جل کر راکھ ہو جائے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ تو ان کا مقام وراء الورا ہے، اور پیشانی کے اندر نور محمد چمک رہا تھا۔ یہ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی غلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے آگ کے اندر چھلانگ لگائی اور آگ ان پر بھی گلزار بن گئی۔ بلبل اپنے منہ کے اندر پانی لے کر آیا اور ڈال دیا، پھر لے کر آیا، پھر ڈال دیا۔ اب آگ بجھا تو نہیں سکتا تھا، بلبل نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگ اے بلبل، تو کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ فرمایا نہیں مانگ، میں تجھے دینے پر جو راضی ہوں، تو مانگنے کے اندر کیوں کنجوسی کرتا ہے؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے 99 تیرے جو نام ہیں ان کا مجھے حافظ بنا دے۔ اللہ نے بلبل کو اپنے ناموں کا حافظ بنا دیا۔ اب یہ جب بلبل یہ بولتی ہے تو اللہ کے نام پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف ہدہد پرندہ وہ پانی لے کر آیا، آگ کے اندر ڈالا، پھر لینے گیا، پھر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا کہ پانی کا بادشاہ اللہ نے ہدہد کو بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ 1900 سے 12 پڑھیں، سورہ نمل کو پڑھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا واقعہ آپ نے پڑھا، سینکڑوں میل دور تخت تھا، تو سلیمان علیہ السلام کے جو صحابی تھے انہوں نے وضو کرنا تھا اور پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا اور فرمایا یار کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا نا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ لَأَعْذِبَنَّهُ لَأَذْبَحَنَّهُ، کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، میں ایسا سر ہی لا دینا۔ آپ نے فرمایا کیا کدھر آئے، اسی ڈیوٹی ہے پانی تے پرندہ۔ اللہ نے پانی کا وہ نگاہ ڈالتا تھا اور جنات کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ پانی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، لیکن یہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا تھا اور بتا دیتا تھا یہاں پانی ہے اور یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ پانی لے کر آیا۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بولی لگ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ دنیا کے اندر کوئی سکہ ہی نہیں پیدا ہوا جو میرے نبی کو خرید سکے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بڑے بڑے تاجر آ گئے، عزیز مصر، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے کہا سب کچھ ہم دیتے ہیں، اور ایک طرف وہ ترکڑی نہیں ہوتی، ترازو لگا ہوا تھا، ایک طرف اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور ایک طرف خزانہ تولا جاتا، خزانہ ختم ہو جاتا، ہلکا ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کا وزن پھر بھی زیادہ ہوتا۔ مائی یہ پتہ چلا جی کہ میں وہ سوتر کتی ہے جناب، اٹیاں، کہیں آکھیا 8، کہیں 10، کہیں 18، وہ آ گئی جناب، اس کیا کہ میں اللہ دے نبی خریدنا چاہنی ہے جی یوسف علیہ السلام۔ اور لوگ بڑے ہسے، لوگوں کے اماں کیڑے یوسف دی گل کرنی ہے، میاں صاحب نہیں آکھیا کہ جنہ ڈٹھا یوسف کے نانی با 3 مہینے یوسف علیہ السلام دا جڑا بندہ زیارت کر دیا، دیدار کر دیا، مڑ کے 3 مہینے بھوک ترے نہیں لگ دی۔
ہیں تو میاں صاحب اپنے کلام میں لکھ دین بس جنہاں نگاہاں یوسف دیکھا نا وہ تو 3 مہینے رج گئے، تو جنہاں نگاہاں زہرا دا بابا ویکھ لیا وہ ہمیشہ سے پھر انج رجے کہ انہاں نہ دنیا تے بھوکھا نہ آخرت تے بھوکھا ہے۔ وہ اماں تو کیڑی گل کرنی ہے، تو نہیں خرید سکتی۔ اچھا اماں آخر لگی پتہ میں بھی ہے کہ میں نہ خرید سکتی۔ وہ اماں جان پتہ کہ میں یہ کم نہ کر سکتی پھر کیوں کرنی ہے؟ تو مائی آخر لگی گل یہ ہے کہ قیامت والے دہاڑا اللہ تعالیٰ اعلان کرنا او یوسف علیہ السلام دے جڑے خریدار ہے او بڑے تاجر جنہیں بولی لائیے اس لینے لگ جاؤ، تو میں چاہنی ہوں کہ قیامت والے دہاڑا میں بھی نہ یوسف علیہ السلام دے خریداراں جا جائے۔ پتہ میں بھی ہے کہ میرے کو سرمایہ کوئی نہیں، یہ سوتر دیاں ہٹیاں یہ نہ کہ خریدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اماں کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا اور اتنے خوبصورت اتنے سونے نبی کہ اپنی انگلیاں کٹ لیاں ہیں اور کہنے لگیاں کہ یہ تو نبی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ دا فرشتہ، ما ھذا الا بشر ہے نا قرآن پاک کے بڑا تفصیل ہے ذکر لقطعن ایدیہم۔ مقصد ہے کہ گل کرن دا آسان کہ انگلیاں کٹ لیاں، لیکن اساں اے نہیں ویکھیا کہ کئی بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویکھیا ہوا ہے تو اماں جی وہ بندہ اپنیاں انگلیاں کو نہیں کٹیاں کدی یہ جا واقعہ کو نہیں پیش آیا۔ تو میرے امام اشاہ احمد رضا خان بریلوی عشق دا بندہ اگر میرا امام نہ ہوندا تو تیار رسول اللہ کہنے لئی کوئی نہ ہوندا۔ آپ نے فرمایا نہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ یا رسول اللہ یوسف کا مقام ہے کہ زنانیاں دی انگلیاں کٹ گئیاں، وہ زنانیاں دی انگلیاں کٹ جانا کوئی ایڈی بڑی گل نہیں ہے کہ پھل پہ آیا تو چھریاں پکڑی گئیاں تو یوسف علیہ السلام گزرے انہاں ویکھیا اتنے سونے اللہ دے نبی، انہاں پھر پھل نہیں کٹیا انہاں انگلیاں کٹ دیتیاں اور پتہ بھی نہیں چلیا۔ تو میرے امام فرماندے ہیں کہ یہ ایڈی بڑی گل نہیں ہے، لیکن ایک طرف زنانیاں مصر دیاں اور ایک پلے عرب دے نوجوان ہے، انہاں انگلیاں نہیں کٹائیاں، انہاں ناموس رسالت اپنے سر کٹا دیتے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ نور مصطفیٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا کہ یہ چھوٹا فاسق ہے گرگٹ، اس کو مارو۔ حضرت صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ کے اندر حاضر ہوئی نا تو آپ کے پاس ایک نیزہ تھا۔ میں نے پوچھا اماں جان اس نیزے کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں ان کے ساتھ گرگٹ جو ہے ان کو مارتی ہوں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو گرگٹ کو مارے گا اس کو اللہ 100 نیکیاں عطا کرے گا، اس وجہ سے کہ اس نے وہ آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلائی جا رہی تھی اے دور پہ کا پھوکا مارتا سی کہ آگ اور تیز ہوتا ہے جی۔ گل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس دے دل بغض نبی آیا وہ ہن قیامت تک مار کھا رہا گرگٹ، تو جس دے دل دے اندر اللہ دے نبی دا احترام آیا اللہ فرمایا بلبل تجھے نام جو میرے 99 نام ہیں ان کا حافظ بناتا ہوں، اور جو ہد ہد تو پانی لے کے آیا ہے میں تجھے پانی کا بادشاہ بناتا ہوں۔ محبت کا یہ صلہ ہے اور بغض کا یہ صلہ ہے۔ اب بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ گستاخوں میں شامل ہو جائے یا عاشقوں میں شامل ہو جائے۔ یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے، کچھ نبی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ نبی کے مخالف ہوتے ہیں۔ جو مخالف تھے ان کا نام مٹ گیا اور جو نبی کے ساتھ محبت کرنے والے تھے ان کا نام آج بھی باقی ہے۔ امام شافعی اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی فرماتے ہیں اور پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں سنو لوگو تساں اہل بیت کی گل پوچھتے ہو کہ کتنا مقام ہے کتنی فضیلت ہے، چھوڑو ساریاں دلیلاں۔ آپ فرما دے کہ اہل بیت کی محبت اہل بیت کا مقام، اے پیر میرے شاہ صاحب اہل بیت ہو نا،
اور سچے سید ہے نا جنہیں سامنے ویکھیا نبی پاک ہیں آج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں لوں وچ سوک چنگیری ہے آج نینا لائیاں جڑیاں وہ اس صورت میں جان آپ پڑھیں کلام آپ فرماتے ہیں ایک ہی بات میں کرتا ہوں سمجھ جاؤ کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں اہل بیت کا مقام یہ ہے جب تک نمازی اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی اور اے مقام اہل بیت دا تے میں نے دسو کہ اللہ دے محبوب دا مقام کی ہو سی بھئی اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ درود شریف نہ پڑھو نا اللہم صلی علی محمد و علی آل تو سواڑی نماز ہی نہیں ہوندی اور آپ فرما دیں اگر اہل بیت دا جڑے سرکار دی آل اولاد دا انہاں دا یہ مقام ہے تو اللہ دے محبوب دا مقام تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے بکریاں چرانا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریوں کو چرایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کو چرایا برکت ہے بکری رکھنا پالنا اللہ کے محبوب کی سنت ہے فرشتہ کہنے لگا کہ یا اللہ ابراہیم تجھے اس وجہ سے یاد کرتا ہے نا کہ تو نے اس کو بڑا مال دیا ہے اگر مال نہ دیا ہوتا تو ابراہیم تجھے یاد نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتے کو کہ جا میرے خلیل کا امتحان لے اور فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا آ کے کہنے لگا میں آپ کو آپ کے رب کا نام سناتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے یہ مکاؤ نہیں ہو گیا لوگاں دے مولوی پیسے منگتے ہیں ناتخان پیسے لے بنے بھائی ہمارا المیہ یہ ہے وقت بڑا تھوڑا ہے میں وہ گلا بھی اچھا نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تک بات میری پہنچ رہی ہے قربانی کی عید آ گئی ہے نا آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو لوگ تصویراں دڑو دڑ سینڈ کر دے او بھائی کیا ہو گیا او جناب بکرا ہوتا ہے اللہ دا نام نظر آ گیا بکرا اللہ لکھے نظر آ گیا اے جناب بیل ہے اس کی پشت اللہ دا نام نظر آ گیا اسی طرح ہے نا فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا فلاں پیش آیا یارا گل سنو کہ سون بکرے تحت ہے اے دان جڑا ہوندا بیل اس تے اللہ لکھیا نظر آ گیا سواں کدی اپنا امام مسجد نظر نہیں آیا کہ جس تے سینے تے الحمد تے لے کے پورا قرآن لکھیا نظر آ رہا جناب میں اپنی گل نہیں میں معاشرے کی گل کر رہا ہوں امام دی بندہ مخالفت کرائے اسے چاہ دی پیالی بھی نہ پوچھے اس کی 100 روپے خدمت بھی نہ کرائے میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں نہ کہنا کہ مولوی شاید اپنی بات کر رہا ہے ایک اللہ دا نام سواں لکھے نظر آ گیا بکرے تے دمبے تے جس حافظ قرآن دے سینے اے اللہ دی پوری کتاب الحمد سے لے کے والناس تک موجود ہے یہ آپ کو کبھی لکھی ہوئی نظر نہیں آئی وہ تو کھل دے پیسے زیادہ ہو گئے کیوں اللہ لکھے یا تو جس دے سینے اللہ دا قرآن لکھیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یاد رکھنا حضرت عمر دی بارگاہ لوگوں شکایت کی تھی کہ امام چینج کرو اور امام پتہ ہے کیڑا یا حضرت سعد بن وقاص یہ امام تھے لوگوں کہا جی انہاں نماز پڑھان دا کوئی نہیں پتا انہاں معاذ اللہ نماز ہی کوئی نہیں پتا اے امام سا نہیں چاہیے امام چینج کر دیو حضرت سعد بن وقاص صحابی رسول جو دعا کرتے تھے اور فوراً قبول ہو جاتی تھی لیکن گل کرنا ایک دو ہی بندے شرارتی ہوندے سارے نہیں ہوندے لیکن بیچارے سارے پھر محروم تو ہوئے نے انہاں وہ پی سوا کیا بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو بک بک اکھیاں روشن اتھروں اور ویکھے اویلی اکلی ہو کوچ نصیر اساں جد کیتا پیا جیسی تھر تھلی ہو وہ کیڑا نمازی ہے جڑا آکھن لگا کہ انہاں کو نہیں پتہ نماز پڑھان دا اللہ وہ بخاری دی حدیث
کہڑا امام سعد ابی وقاص، یہ چینج کر دیو جی۔ عمر پاک فرمایا ٹھیک ہے چینج کر دو۔ عمار ابن یاسر میں بھیج دیتا، فرمایا تساں نمازاں پڑھایا کرو جی نا۔ اور وہ جس بندے اعتراض ہے فرمایا اے دس کے امام تے گلا کیے او جی میرے امام ہے کو نہیں پتہ نماز کس طرح پڑھانی۔ سعد ابی وقاص کی میں گل کر رہا ہوں، اسی کسی باغ دی مولی کو نہ سعد ویسے ہی کو نہیں پتہ۔ آپ نکلے نا مسجد تو اس بندے آستا اسامہ، اس بندے کا نام سی اسامہ بن قتادہ، جس شرارت کی ہے ایک بدعا کی آپ نے، بدعا کی یا اللہ میں تو تیری مسجد چھوڑ کے جا رہا، تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا، میں نے کون ہے پتہ نماز پڑھان دا۔ اس بندے عمر بھی لمبی دے، اس بندے لالچی بھی بنا دے، اور اس بندے فتنے میں مبتلا بھی کر دے۔ اے بدعا کی ہے سعد ابی وقاص۔ اس اسامہ بن قتادہ آستا ہے بڑی لمبی عمر رہی، وہ بڑھا ہو گیا، سوٹی تے جناب ٹیک لا کے بہندا سی، اور جوان لڑکیاں چھیڑ دیا، اس دیاں اکھیں جڑیاں نا اے بالکل ڈہ گئی سنا جو، لیکن نا اتھاں چاہ کے پھر لڑکیاں نے حرکت چھڑ دے سی، اور لوگ کہندے سنو یا او بابا تین شرم نہیں آندی، وہ اپنی عمر ویکھتا اپنے کم ویکھ، وہ آندا سی کہ یار میں مجبور ہاں، میں نے ایک امام دی بدعا لگی ہے جنہاں دا نام سعد ابی وقاص سی، اور میں انہاں ویسے تنگ کردا سا، کسی ذاتی گل میری وجہ تو میں جناب شکایت کی تھی فاروق اعظم ہے، انہاں امام تا چینج کر دیتا، لیکن او تا اج بھی اپنے سکون چن، لیکن میں اس دنیا بھی بڑا پریشان ہاں، تو میں سمجھنا کہ میں آخرت بھی سکون کو نہیں، میں آخرت بھی پریشان ہو سکتا۔ بھائی گل یہ نہیں، میں گل کر رہا کہ لوگاں بکرے تو اللہ لکھے نظر آ ویندا، لیکن اپنے حافظ قرآن دے سینے جڑا قرآن لکھے ہے وہ نظر نہیں آندا۔ اور مجھے اللہ نے یہ شرف دیا کہ میں نے 6 مہینوں میں یہ قرآن حفظ کیا ہے، میں ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، اور میرے استاد گولڈا شریف کے مرید تھے، ہم جدی پشتی گولڈا شریف کے مرید ہیں نسل در نسل، اور مجھے کہنے لگے ایک دن بیٹا ادھر آؤ کتنے سپارے ہو گئے ہیں، اور میں نے کہا استاد جی میرے 22 سپارے ہو گئے ہیں۔ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، اور میں نے کہنے لگا کیوں جھوٹ بولنا یار، اور کیڑے قاری صاحب کو پڑھنا، میں کہا استاد جی فلانے قاری صاحب کو، اور بلاؤ جی، انہوں نے پوچھا یہ صابر حسین دے کتنے سپارے، استاد جی 22 سپارے ہو گئے، اور کتنا مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے آیا مدرسے، اور میں 6 مہینے پورا قرآن حفظ کیتا، اللہ تعالیٰ میں نے اتنا دماغ دیتا، اور میں ناظرہ بھی نہ اس پڑھے اور میرے استاد دعا منگتے سن یا اللہ جیڑا اس بندے ذہن دیتا ہی کدی میں نے دے دے، ٹھیک ہے۔ اور میں پشتو کتاب پڑھی ایک، یہ قرات کیا ہے، یہ مد منفصل کیا ہے، قلبی مخفف کیا ہے، مد لین کیا ہے، اسکان اشکام اروم، اور آواز تو اللہ دی ذات دینی ہے نا، لیکن الحمدللہ میں پورا 1 سال کو 8 کورس کیتا، اور 4 کتاباں جمال القرآن، مقدمۃ الجزریہ 109 شعر عربی، اور ایک کتاب میں پشتو ہی پڑھی، اور صرف پڑھی نہیں، گل لمبی ہوئی نہیں، ٹیم ادا سارے گل ہی ختم ہوئی نہیں، میں پشاور نمک منڈی ایک کتاب پشتو ہی پڑھ کے میں امتحان پشتو ہی دیتا، اور 300 جو قرات ہے میرا 215 نمبر ہے۔ کیڑا بندہ جی جس کی مادری زبان پنجابی ہوا ہے، قومی اردو ہوا ہے، وہ بندہ پشتو جناب پڑھا بھی دے پھر پشتو جو امتحان بھی دے ہے، ٹھیک ہے۔ گل کرنے میرا مقصد ہے گل بہت لمبی ہو جاسی کہ جیڑا کام اساں کرنا وہ بھی کرنا چاہیے بندے ہیں کہ بکرے تے سواں نہ نظر آ گیا اللہ لکھیا، لیکن اپنا امام بھی سواں نظر آنا چاہیے، کوئی بھی ہوا جس سے سینے قرآن ہوا ہے۔ پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بندہ آیا نبی نے آیا، وہ آخر لگا تکو جی یہ 15 سپارے ایت ہے تو تسی آندے ہو قرآن ہے جناب طویل، میں نہ مندا۔ آپ نے فرمایا ومن کان اعمی فہو فی الاعمی، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ہن پھنس گیا، آخر لگا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جڑا بندہ دنیا تا انا آنا وہ قیامت دا دہاڑا بھی انا ہو سی۔ آپ نے فرمایا ہن ترجمہ سیدھا تیرے دا فٹ ہوندا تو انا، نبی نے ہے نا بندہ۔ آپ نے فرمایا یہاں مراد نبینے سے مراد یہ آنکھوں کا نبینہ نہیں ہے، یہ دل کا نبینہ ہے، کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر دل کا نبینہ ہے وہ آخرت میں بھی نبی نہیں ہوگا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، بجڑا آنکھ اللہ او تو یا اللہ او یا رسول اللہ سواڑی قدرت سواڑا مقام تماشا دیکھا ہے، لیکن دیدے کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، کہ جڑا بندہ انا اسے کہ نظر آوے۔ اے ابراہیم علیہ السلام دی میں گل کر رہا، گل بہت لمبی ہوگی، 10 منٹ رہ گئے۔
اس فرشتہ عرض کرتا یا اللہ بہت بکریاں دیتیاں نے، بہت مال دیا ہے، تب تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا امتحان لے، مکمکو ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے رب کا نام مجھے سنا، اللہ اکبر۔ فرشتہ کہنے لگا کہ سنا تو دوں گا لیکن مکمکو ذرا کرو نا، مجھے بتاؤ کہ مجھے دو گے کیا؟ تھکتا نہ ہو گے ڈھلے سبحان اللہ۔ وہ کون یار عید آ رہی ملک دے نظام الحمدللہ ساں یقین ہے اللہ دی ذات ہے۔ وہ افتخار ٹھاکر آندا نا کہ میں پیر میرے نصیر شاہ صاحب نال ملاقات ہوئی تو میں انہوں کو گزارش کی تھی کہ میں نے مشین منگا دیو ٹائر کھولنے والی، سواڑا بڑا اثر رسوخ ہے تو دیہڑے بھی 5 گزرے تو میں پیر نصیر شاہ صاحب ملے تو فرمایا افتخار ٹھاکر مشین آ گئی ہے، تو میں کیا پیر صاحب میں نے امید ہے کہ آ ویسی ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ توبہ توبہ، دوبارہ کلمہ پڑھے۔ تو افتخار ٹھاکر انٹرویو جانا کہ میں پیر نصیر شاہ صاحب دوبارہ کلمہ پڑھایا، فرمایا دوبارہ اسلام میں داخل ہو، امید جو ہوتی ہے وہ بندوں پر ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر امید نہیں ہوتی، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آج تک پھر وہ نصیر ملت کا جملہ، اب مجھے اللہ کی ذات پر بڑا کامل یقین ہے۔ ٹھیک ہے نا، بندے کو یقین ہو کہ جب تک قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ ملک ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ بڑی عید آ رہی، کونی گوشت کھاسو، خوشی دیہڑے پریشان نہ ہو انشاءاللہ، لیکن اللہ دے نبی کا ذکر سنو۔ میں سو پہلا گل کی تھی میرا گلا خراب ہے، طبیعت خراب ہے، لیکن ذکر انہوں دا انشاءاللہ یہ چل ویندا، بعد یہ پتہ لگتا کم گڑبڑ ہو گیا، لیکن فی الحال نہیں پتہ چلتا۔ آپ نے فرمایا مجھے سنا اللہ اکبر، اس نے کہا سوکھا نہیں سناؤں گا، مفت نہیں، یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا اس کا آدھا حصہ مجھے دو گے تو میں آپ کو اللہ کا نام سناؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ اکبر، آپ نے آدھی بکریاں فرشتے کے حوالے کر دیں۔ فرمایا بڑا مزہ آیا، بڑا، ایک بار اور مجھے سنا دے۔ کہنے لگا اب کیا دو گے؟ فرمایا جو آدھی بکریاں رہ گئی ہیں وہ بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ اس نے پھر پڑھا اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ساری بکریاں فرشتے کے حوالے کر دیں۔ فرمایا یار بہت مزہ آیا، بڑا دل خوش ہویا، مہربانی کر کے ایک دفعہ میرے رب دا اور میں نام سنا دے۔ وہ پیر صاحب نہیں آکھیا اپنے کلام میں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ ہر وقت ہے اب جلوہ نمائی تیرے در کی، اور تصویر ہی دل میں اتر آئی تیرے در کی۔ انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، چلمن جو میں نے ذرا اٹھائی تیرے در کی۔ کل بھی میں بیٹھا تھا گولڈا شریف ہی پڑھ رہا ہوتا ہے پیر میرے شاہ صاحب قبر تھا کہ مشرب ہے میرا تیری طلب تیرا تصور، مسلک ہے میرا صرف گدائی تیرے در کی۔ اور چھوڑو وہابی شیعہ سنی، اقبال آ کیا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں مشرب ہے میرا تیری طلب تیرا تصور، تب مسلک ہے میرا صرف گدائی تیرے در کی۔ در سے تیرے اللہ کا در ہم کو ملا ہے، اس اوج کا باعث ہے رسائی تیرے در کی۔ ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی۔ جنہیں لوگاں مکہ ویکھیا مدینہ ویکھیا، اے پیر صاحب شیر توجہ نہ سنے، آندے کہ ساریاں جائیں بڑیاں سونیاں، فرماندے میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا، سورج جو میرے سامنے آئی تیرے در کی۔ تعزیز تیرے در سے میرا سر نہ اٹھے گا، مر جاؤں تو ممکن ہے جدائی تیرے در کی۔ صد شکر کہ میں بھی ہوں بیکاری تیرے در کا، صد فخر کہ حاصل ہے گدائی تیرے در کی۔ پھر اس نے کوئی اور تصور ہی نہیں باندھا، ہم نے جسے دکھائی تصویر تیرے در کی۔ ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی۔ جس وجہ تو میں کلام شروع کیتا ہے او شعر ہے۔ پیر صاحب فرماندے میں ہر اس شخص کے قدموں سے خوب لپٹ کے رویا ہوں۔ تساں کہ جانو مولوی کون ہے، قوم کے ہے، ذات کون ہے، کتھا راندا، کوئی غرض نہیں۔ پیر صاحب فرماندے میں ہر اس شخص کے قدموں سے خوب لپٹ کے رویا ہوں جس کسی نے بھی مجھے آ کے بات سنائی تیرے در کی۔
آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ وہ میں کل بھی گولڈا شریف بیٹھا تھا، میں پیر صاحب آ کے میں فیملی سمیت تاں آیا کہ لالا جی دوروں سے آ گیا، پھر میں اکلا ہونا ذرا اکلا بندہ اپنی کفیت جوندا ثانیہ مہر علی 7-8 ذی الحج بعد میں ٹائم ختم ہو گیا، میں واقعہ مکمل کرنے لگا۔ آپ لالا جی باندھے سن تو بندہ گجر خان تو پیدل آندے ہر جمعرات 1990 میں بیعت کی تھی لالا جی دی 1990 33 سال ہو گئے۔ تو آپ فرماندے سن کہ نہیں یار پیدل نہ آیا کر، میں نے بہت تکلیف ہوندی ہے، پیدل نہ آیا کر میں نے تکلیف ہوندی ہے۔ وہ آگا نا جی نا میرے ایسے دعا کرو کہ میں انگلینڈ جانا چاہنا تو دعا کر دو تو میں پیدل نہ پھر آندا ہے جی۔ ایک دن آپ اپنی کفی تے بیٹھے سن اور فرمایا ادھر آ کیڑا بندہ جانا چاہتا انگلینڈ، حاضر ہویا اس کیا حضور میں اکلا ہوں نہیں جانا چاہتا، پورے خاندان میں دعا کرنا کہ سارے چلے جا۔ آپ کفی تے بیٹھے سن فرمایا پھر آج لالا جی کو دعا کرائی ہے تو میں دعا کرنا تیرا پورا خاندان انگلینڈ چلا جا سیا۔ اے میں کرامت آپ ویکھی پیر میرے شاہ صاحب دے پوترے ثانیہ مہر علی پیر سید شاہ عبد الحق گیلانی، آپ نے دعا فرمائی ہو ایک بندہ نہیں پورا خاندان انگلینڈ چلا گیا۔ وہ کفیت ہی انہوں لوگوں کی کچھ اور ہے۔ میں کلام سوام پڑھا سنایا نا پیر صاحب دا کہ ہنجے نہیں کہ بندہ جناب کتھا ہوندا لیکن ذکر انہوں دے استانے دا ہو رہا ہوندا، بندہ اپنے دل میں سکون سمجھدا باویں مرید ہوئے یا نہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ کا نام سنا دے۔ آج کہتا ہے اللہ کے نبی بکریاں تو وہ تھیں جو مجھے دے دیں، اب اللہ کا نام سناؤں گا مجھے دو گے کیا؟ آپ نے فرمایا تجھے بکریاں چرانے والا بھی تو چاہیے نا، میں تیری بکریوں کی حفاظت کرتا رہوں گا، میں ان کی دیکھ بحال کرتا رہوں گا، اور تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو مجھے میرے رب کا نام سناتا رہے، اللہ اکبر مجھے سناتا رہے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اب لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خادم کون ہے، مکے میں گئے ان کی خدمت کر دی، مدینہ منورہ گئے تو ان کی خدمت کر دی۔ آپ یہاں دیکھیں کہ لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے بیان کرنے والا کون ہے، لیکن جب ذکر سنتے ہیں ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بیان کر رہا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ بیان کرنے والا کون ہے، آپ یہ دیکھو کہ بیان کرنے والا بیان کیا کر رہا ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بات حسن و حسین کی کر رہے ہیں، یہ بات اہل بیت کی کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا خیال کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ پھر جب آپ ذکر سنیں گے تو آپ کا ایمان جو ہے کہ وہ تازہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے سب سے پہلے شادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی۔ آپ کی اولاد نہیں تھی اور آپ فلسطین سے چل کر مصر جا رہے تھے۔ بس میں عنوان یہاں بس ختم کر رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ پھر یہ جمعہ اور عید انشاءاللہ عنوان چلتا رہے گا۔ تو بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے جو بھی بندہ آتا، خاص طور پر کسی کی تازہ شادی ہوتی، کوئی دلہن اچھی ہوتی، خوبصورت ہوتی، تو ایک رات وہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے، لیکن ایک یہ دنیا دار پہرے دار ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کا مقام وراء الورا ہے۔ ان کو جا کے اطلاع دی بادشاہ کو، ایک نوجوان ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے، جا کے اطلاع دی۔ اس نے کہا پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ جب اللہ کے نبی کو بلایا گیا، حضرت سارہ کو بلایا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارہ یہ بات یاد رکھنا کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یقیناً مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ یہ تیری کیا لگتی ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ میری بیوی ہے، یہ میری زوجہ محترمہ ہے، میں اس کو جواب دوں گا کہ یہ میری بہن ہے۔ اسلام میں سب بہن بھائی ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے۔ باقی آج اللہ کی شان دیکھنا کہ میرا رب آج کیا منظر دکھاتا ہے۔ اس نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔
اس نے کہا اس کو اندر بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکال دیا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس ظالم بدبخت بادشاہ نے جب کمرے میں بلایا اور برائی کا ارادہ لے کر ہاتھ آگے کیا، اللہ کے حکم سے اس بادشاہ کا ہاتھ خشک ہو گیا، سمجھ کے فالج پہ گیا۔ لکوا نہیں ہو بند آج کل، فالج ہو بند، ہاتھ کم کرنا ہی چھوڑ گیا۔ بڑا پریشان، کہنے لگا بس میرے لیے دعا کر دو، اب دوبارہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ غلط ارادے سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کا ہاتھ دوبارہ خشک کر دیا۔ صرف ہاتھ خشک نہیں کیتا، جیڑی دیوار آئی نا اللہ تعالیٰ شیشہ بڑھا دیتی۔ ابراہیم علیہ السلام باہر کھلاؤ کا منظر دیکھ رہے سن، اللہ فرمایا میرے خلیل یہ دیکھ، آپ کی وجہ سے آپ کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے اور آپ کی بیوی کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ کہنے لگا ایک باری پھر میں نے معاف کر دیو، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان بڑا کھلا دشمن ہے نا، تو تریوی دفعہ جلا ہاتھ اگا کیتا اسنا، ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تو کہنے لگا جناب ہوں آخری باری میں نے معاف کر دیو، میں اپنے ارادے تو باز آ گیا۔ آپ نے دعا کر دی کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور سمجھ گیا کہ عام بندے یہ نہیں ہیں، انہوں دا پیچھے بیک گراؤنڈ کو بڑا تکڑا۔ اور بابا فرید جا رہے ہیں نا تو چڑیاں شور کیتا، آپ نے فرمایا مر جاؤ، وہ ساریاں مر گئیاں۔ اگا گئے تکا جناب کتی بڑا شور کر رہی ہے، اور فرمایا تم ہی مر جا۔ تو آواز آئی اے چڑیاں نہ بابا فرید ہو، اے کتی جڑی یہ بڑی سائیاں لیا ہیں، اے چڑیاں نہیں ہو کہ مر گئیاں، اے کتی بڑی سائیاں لیا۔ کیوں؟ اس کتی دی جڑی مالکن سی وہ اللہ دی ولیہ سی ہیں، اے تو اللہ دے نبی، انہیں دا مقام بڑا ورال ورا ہے۔ سمجھ گیا، بہرحال گل ختم۔ وہ پھر خوش ہو کر نا اس کیا جناب اے میری ایک لونڈی ہے، اے میری ایک خادمہ جس کا نام حضرت ہاجرہ، یہ آپ کو میں گفٹ کے طور پہ دے رہا ہوں، میں تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گی۔ یہ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے تیسرا سپارہ پڑھا، چوتھا آج 13واں تھا، 17واں 23واں، آپ دیکھیں ان کا مقام بڑا